فلک مریخ۔ اہل مریخ، پانی کے اندر میں نے ایک لہجے کے لیے اپنی آنکھ بند کی اور تھوڑا سا اپنے آپ سے دور ہوا۔ ایک نئے جہان میں پہنچ گیا جس کے زمان و مکان مختلف ہیں۔ ہمارا آفتاب اس کے آفاق تک پہنچا اور وہاں نئی قسم کے دن رات پیدا کیے۔ مریخ بن جان کی کیفیات سے بے خبر ہے۔ یہ زمان میں رہتے ہوئے بھی زمان سے ناآشنا ہے۔ ہماری جان ہر سوز کے ساتھ موافقت اختیار کر لیتی ہے۔ جو بھی دن آئے اس میں اس کا وقت مسرت سے گزر جاتا ہے۔ وہ مرور ایام سے کہنا نہیں ہوتی بلکہ دن اس کے نور سے زیادہ دنیا کو چمکا دیتے ہیں۔ روز و شب کی گردش پہم جان کی وجہ سے ہے۔ اس کی سیر کر کیونکہ ہر جہان اسی سے ہے۔ وہاں مرغزار دیکھا جس میں ایک بلند رصدگاہ تھی جس کی دوربین ثریا کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ 9 آسمانوں کی خلوت ہے یا ہماری زمین کا ماحول۔ کبھی میں نے اس کی وسعت کا کنارہ ڈھونڈتا، کبھی آسمانوں کی فضا کی طرف دیکھتا۔ رومی نے جو اہل نظر کے مرشد ہیں کہا، یہ مریخ ہے، اس کا عالم دیکھ۔ یہاں بھی ہمارے جہان کی طرح رنگ و بو کا طلسم موجود ہے۔ اس جہان میں بھی شہر، آبادیاں اور مکان و محل موجود ہیں۔ یہاں کے رہنے والے فرنگیوں کی طرح ہنرمند اور جان تن کے علوم میں ہم سے بڑے ہوئے ہیں۔ ان کی گرفت زمان و مکان پر ہم سے بڑھ کر ہے کیونکہ وہ علم فضا میں ہم سے زیادہ ماہر ہیں۔ انہوں نے فضا پر اتنا غور کیا ہے کہ اس کے ہر خم و پیچ سے باخبر ہو چکے ہیں۔ ہم اہل زمین کے دل بدن کے بندھن میں ہیں، لیکن اس جہان میں بدن دل کے زیر اثر ہے۔ جب دل جسم کے اندر مقیم ہوتا ہے تو جو چاہتا ہے بدن کے ساتھ کرتا ہے۔ مستی، ذوق، سرور جان کی نسبت سے ہے۔ بدن کا غائب و حضور بھی جان ہی کے تحت ہے۔ ہمارے جہان میں وجود کے 2 حصے، ایک جان اور دوسرا تن ہے۔ ایک نظر نہیں آتا اور دوسرا نظر آتا ہے۔ ہم خاکیوں کے لیے جان اور تن پرندے اور پنجرے کی طرح ہیں۔ اہل مریخ کی سوچ کے لیے اندر بس یک اندیشی ہے۔ جب وہاں کسی کا روز فراق آ جاتا ہے تو وہ سوز فراق سے اور زیادہ چست ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت سے ایک دن پہلے وہ موت کا اعلان دیتا ہے۔ اس کی جان بدن کی پروردہ نہیں ہے، اس لیے وہ بدن کی اتنی عادی نہیں۔ وہاں بدن کو اپنے اندر سمو لینا اور اسے جہان سے اپنے آپ میں سمٹ جانا ہی موت ہے۔ اے زندہ رود، یہ بات تیری سمجھ سے بالاتر ہے کیونکہ تیری جان بدن کی محکوم ہے۔ ہمیں یہاں 1-2 لمحے کس لیے ٹھہرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو ایسا موقع عطا نہیں فرمایا۔ برآمد انجم شناس مریخی از رصدگاہ۔ رصدگاہ سے ایک مریخی عالم فلکیات کا باہر آنا۔ ایک بوڑھا آدمی جس کی ریش برف کی طرح سفید تھی اور جس کے برسوں علم و حکمت میں کٹے ہوئے تھے۔ وہ مغرب کے سائنسدانوں کی طرح تیز فہم تھا اور جس کا لباس مغرب کے عیسائی پادریوں جیسا تھا۔ وہ معمر تھا اور اس کا قد سرو کی طرح بلند اور چہرہ ترکوں کی طرح چمکتا ہوا تھا۔ جو ہر علم کے رسم و راہ سے واقف تھا، اس کی آنکھوں سے گہرا فکر نمایاں تھا۔ اس نے ہمیں دیکھا اور اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ وہ توسی و خیام کی مانند زبان فارسی میں ہم کلام ہوا۔ خاکی انسان جو دلائل و مقدار کا اسیر ہے، وہ تحت و ذوق مکان سے باہر آ گیا۔ اس نے خاک کو ہوائی جہاز کے بغیر پرواز عطا کی ہے۔ انسان جو مقیم تھا اسے سیارے کا وصف دے دیا۔ اس کی زبان اور ذہن ندی کی طرح رواں تھا۔ میں اس کی گفتگو سے حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ خواب ہے یا جادوگری۔ ایک مریخی کے لبوں پر فارسی زبان ہے۔ اس نے کہا، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک باصفا مریخی تھا۔ اس نے اپنی جہاں بین نگاہ زمین پر متوجہ کی اور اس خطہ آدم کی سیر کا ارادہ کیا۔ وہ جو موجودات کی مختلف فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا صحرائے حجاز میں جا اترا۔ جو کچھ اس نے مشرق و مغرب میں دیکھا اسے قلم بند کیا۔ اس کا توشہ
اس کا نوشہ باغ بہشت سے زیادہ رنگین تھا۔ میں بھی ایران و فرنگ میں گیا تھا، میں بھی نیل و گنگا کے ملکوں میں پھرا ہوں، میں امریکہ، جاپان اور چین میں دھاتوں کی تخلیق کے لیے گیا ہوں، میں زمین کے حالات سے باخبر ہوں، میں نے وہاں کے بر و بحر میں سفر کیا ہے، اولاد آدم کے ہنگامے میری نگاہوں کے سامنے ہیں، اگرچہ انسان ہمارے کام سے بے خبر ہے۔ رومی: میں افلاک سے ہوں اور میرا ساتھی زمین سے، اس نے انگور کی شراب نہیں پی لیکن پھر بھی سرخوش ہے، یہ آزاد مرد ہے، زندہ رود اس کا نام ہے، اس کی مستی موجودات کے نظارے کے باعث ہے۔ ہم جو تمہارے شہر میں اترے ہیں، ہمارا تعلق جہان خاکی سے ہے لیکن ہم اس سے آزاد ہیں، ہم تازہ بتازہ جلووں کی تلاش میں نکلے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے رفیق راہ ہو جائیں۔ حکیم مریخی: یہ مرگدین برخیا کا گرد و نواح ہے۔ برخیا ہمارے ابو العبا کا نام ہے۔ فرس مرس جو بھلائی کا حکم دینے والا ہے، وہ بہشت کے اندر برخیا کے پاس گیا اور اسے کہا، تو یہاں کیسے آرام سے بیٹھا ہے؟ تو نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی محکومی میں گزار دی، ایک اور جہان ہے جو تیرے موجودہ مقام سے بہت بہتر ہے، اس کے سامنے جنت ایک لمحہ کی بہار ہے، وہ جہان ہر جہان سے بالاتر بلکہ لا مکان سے بھی بالاتر ہے۔ یزدان کو بھی اس جہان کی خبر نہیں، میں نے اس سے زیادہ کوئی آزاد جہان نہیں دیکھا، نہ وہاں کے نظام میں کسی خدا کا دخل ہے، نہ وہاں کوئی کتاب ہے، نہ رسول، نہ جبریل، نہ اس کے اندر کوئی طواف ہے، نہ سجدہ، نہ دعا، نہ درود۔ برخیا نے کہا، اے فسوں گر، یہاں سے اٹھ جا اور اس جہان میں جا کر اپنا نقش جما۔ چونکہ ہمارے ابو العبا نے ابلیس کا فریب نہ کھایا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور قسم کا جہان ہمارے سپرد کر دیا، اس ملک کے خداداد کی سیر کر، یہاں مرگدین اور اس کے راہ و رسم دیکھ۔